أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 159، 160، 161، 162 اور 163 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل والی آیات کے اندر اور آگے والی بھی چند آیات کے اندر اور یہ جو تلاوت شدہ آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان کیا، اور احد کا واقعہ چونکہ مسلمانوں کی جانی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کا باعث تھا، مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے بہت زیادہ صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس واقعے کی جزیات کو بیان کیا، اور اس کے اندر پیش آنے والے حالات اور واقعات کے اسباب کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر میدان کا کنٹرول حضرات صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر ایک اس راستے پر جو دو پہاڑوں کے بیچ میں درہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو ٹیلا کہتے ہیں، اور عام طور پر اس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، وہاں پر کھڑا کیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے بڑا تاکیداً ارشاد فرمایا تھا، میدان کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے، تم ہمیں ہارا ہوا دیکھو یا جیتا ہوا دیکھو، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، میدان کے اندر کسی بھی قسم کے حالات ہوں۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اگر تم ہمیں دیکھو کہ دشمنوں نے ہمیں شہید کر دیا اور پرندے آ کر ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حضرات صحابہ کرام نے جب میدان کا فیصلہ اپنے حق میں ہوتا ہوا دیکھا تو پیغمبر کی اتنی وعیدات اور تاکیدات کو یوں سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس جگہ پر کھڑا رہنے کی اہمیت کے پیش نظر ایسا پیغام دے رہے ہیں، وگرنہ ایسی کوئی خاص بات ہے نہیں۔ یعنی کہ میدان کے اندر کے حالات اب چونکہ ہمارے حق میں ہیں، اب ہمارا کھڑا ہونا نہ ہونا برابر، اب ہمیں میدان میں جا کر اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے کر کافروں کو مزید بھگانا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، 40 صحابہ کرام میدان کی جانب چلے گئے اور 10 صحابہ کرام پیغمبر کے فرمان کے مطابق اپنے مورچے پر کھڑے رہے، اور وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ وہ جو 40 صحابہ کرام گراؤنڈ کے اندر گئے تھے میدان کے اندر، اور میدان جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ان حضرات کی اس جگہ کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ جیتا ہوا میدان مسلمان ہار گئے، اور مسلمانوں کو جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، لاشیں بھی اٹھانا پڑی اور خون بھی بہا گیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسان ہیں اور پیغمبر نے دیکھ لیا کہ وہ درہ اوپر سے خالی ہو گیا، تو وہ جو 40 بندے نیچے آئے تھے، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی اور منشا ان حضرات کے لیے وہ جگہ چھوڑنے میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی اور منشا کو سمجھنے میں غلط فہمی کی بنیاد پر ان حضرات کا نیچے آنا تھا کہ یکدم میدان کے اندر مسلمانوں کی فتح کا ہار کے اندر تبدیل ہو جانا تھا۔ تو جتنا بھی نقصان ہوا وہ نقصان کس بنیاد پر ہوا؟ وہ جگہ چھوڑنے کی بنیاد پر۔ تو بحیثیت انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر ان آنے والوں پر غصہ کرنا چاہتے تو غصہ کر سکتے تھے، اور غصہ بنتا بھی تھا۔ غصہ کس بنیاد پر بنتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، اس کے باوجود نیچے آنے کا نقصان 70 لاشیں اٹھانی پڑ گئیں، اور 70 لاشیں عام انسانوں کی نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام کی ہیں، اور بڑی قیمتی مبارک جماعتیں تھی۔ اور پھر جو مال غنیمت ہاتھ آیا وہ بھی گیا، اور پھر اس کے علاوہ جو حضرات صحابہ کرام زخمی ہوئے وہ الگ سے۔ اگر پیغمبر کی جگہ پر کوئی اور ہوتا کمانڈر، کوئی عام انسان ہوتا، تو یقینی اعتبار سے اس موقع پر وہ غصہ کرتا اور اس کا غصہ بجا بھی ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمائے تھے وہ اخلاق کریمانہ تھے، عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو طبعی اعتبار سے یقیناً غصہ تو آیا ہوگا۔ اگر یہ حضرات اپنی جگہ نہ چھوڑ دے ہمارے لیے نتیجہ اس سے مختلف ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اوپر سے آنے والوں کی نیت کا پتہ تھا، ان کا اپنی جگہ چھوڑنا یہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کم فہمی کی بنیاد پر ہے، بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرات صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم ارشاد فرما دیا۔ کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بسبب ایسا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بسبب ایسا ہوا کہ یہ لوگ آپ کے قریب ہیں۔ مطلب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو ایسے اخلاق سے نوازا ہے، ان اخلاق کی بنیاد پر اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ان بیچاروں سے غلطی ہوئی، یہ اپنی غلطی کے متعلق نادم ہیں۔ جب نادم ہیں ان کی غلطی پر، ان کو اپنے قریب سے دور مت جانے دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو آپ ان کو ڈانٹ دیں، ایسا نہ ہو آپ ان پر غصہ اتاریں، ایسا نہ ہو میدان کے اندر ہونے والے تمام تر واقعات کا مورد الزام آپ ان مورچہ چھوڑنے والوں کو کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ آپ کے آس پاس نہ ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہوتے سخت مزاج، اگر آپ کیا ہوتے؟ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل رکھنے والے ہوتے۔ مزاج کے اعتبار سے اگر آپ کے اندر سختی ہوتی اور دل آپ کا سخت ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے آس پاس سے یہ سارے کے سارے لوگ دور چلے جاتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم خو بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ نرم خو، اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یہ کافر پیغمبر کے قریب سے گزرتے تو پیغمبر کو کہتے یہ جھوٹا ہے، اور پیغمبر مسکرا کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ اور میں اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ لیکن یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے بڑے الزامات کے باوجود بھی ان تمام باتوں کو بیان کر جایا کرتے تھے۔ ہمارے پیغمبر کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟
ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ محمد. اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب کافروں نے ہمارے پیغمبر کا نام بگاڑ دیا اور نام بگاڑ کر کیا رکھا؟ مزمم. محمد کی جگہ پر کیا کہتے تھے؟ مزمم. محمد کی جگہ پر کیا کہتے تھے؟ مزمم. اور مزمم کا مطلب جس کی بار بار برائی بیان کی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرات صحابہ کرام نے بتلایا، یا رسول اللہ، انہوں نے تو آپ کا نام بگاڑ دیا اور وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور مزمم مزمم کہہ کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے، میرا نام ہے محمد. میرا نام کیا ہے؟ محمد. اور وہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو، میں مزمم ہوں نہیں، اور جس کو وہ گالیاں دیتے ہیں وہ محمد ہے نہیں. تو یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی بڑی باتوں کو برداشت کر جاتے تھے. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام چند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے اور پھر آگے روانہ ہو گئے حنین کے مقام پر. حنین کے مقام پر جو جنگ ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اللہ کی شان اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے مقابلے میں اس غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت سب سے زیادہ ملا. کیا مال غنیمت ملا؟ 40,000 بکریاں. کتنی بکریاں؟ یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے. 40,000 بکریاں اگر ہمارے تیسر میں آ جائیں تو لیاری کے اندر شاید انسانوں سے زیادہ بکریاں نظر آئیں. اور 24,000 اونٹ. 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ، اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی، یہ سب کچھ مال غنیمت کے اندر ملا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ فتح فرماتے ہیں تو 10,000 بندے مدینہ منورہ سے جو ساتھ گئے یہ تو پکے ٹھکے مسلمان تھے. یعنی پکے ٹھکے مسلمان ہونے سے مطلب یہ پرانے لوگ تھے، ان کا ایمان خطرے میں نہیں تھا، ان کے قدم پھسلنے کا ڈر نہیں تھا. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کے فتح کے موقع پر 2,000 بندے نئے مسلمان ہو گئے. ان کا اسلام نیا نیا تھا اور ابھی تک اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، اور اسلام قبول کر کے یہ پیغمبر کے ساتھ میدان کی طرف روانہ ہو گئے. تو غزوہ حنین کے اندر اللہ کے نبی کو اتنا بڑا جو مال غنیمت ملا، وہ مال غنیمت اللہ کے نبی نے پرانے 10,000 والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، بلکہ جو نئے 2,000 مسلمان ہو کر آئے تھے، نئے مسلمان، نو مسلم حضرات، ان کو دیا. اور اللہ کے نبی نے دیا بھی عجیب و غریب انداز سے دیا. اللہ کے نبی نے کسی کو 100 اونٹ پکڑائے، کسی کو 200 پکڑائے، کسی کو 300 پکڑائے. اب تصور کریں ایک بندہ 300 اونٹ. یہاں تک کہ وہاں ایک دیہاتی آیا، دیہاتی نے آ کر جب پیغمبر کی اس انداز سے تقسیم دیکھی تو وہ واپس چلا گیا اور جا کر اپنے علاقے میں لوگوں کو کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے آج وہ بندہ دیکھا ہے جو نہ فقر سے ڈرتا ہے اور نہ فاقے سے ڈرتا ہے، دونوں ہاتھ کھول کر وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بے شمار انداز سے دیا، جس نے جتنا مانگا اللہ کے نبی نے دیا. قبیلہ بنو تمیم کا ایک بندہ تھا، لقب اس کا ذوالخویسر تھا. لقب اس کا ذوالخویسر تھا. پیدائشی طور پر اس کا یہ ہاتھ نہیں تھا. ہمارا ہاتھ ہے نا، تو یہ ہاتھ کے پیچھے والا پورشن ہے اور آگے ہمارا ہاتھ، اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہاتھ کٹ بھی جائے تو پیچھے والا پورشن بتلاتا ہے آگے کچھ تھا یا ہوگا. لیکن یہ ایسا بدبخت تھا، یہ پیدائشی طور پر ایسا تھا، اس کا ہاتھ نہیں تھا، ایک گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا. اس نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا
کہ پیغمبر بانٹے جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تقسیم کو دیکھ کر اس ظالم کی زبان سے نکلا، اے محمد، آپ نے تقسیم کے اندر عدل سے کام نہیں کیا بلکہ ظلم سے کام لیا۔ صحابہ موجود ہیں، اتنی بڑی گستاخی اس نے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے الفاظ سن کر جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو زمین پر عدل کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اس ظالم کی آواز پہنچ گئی۔ حضرت خالد ابن الولید نے کہا، سرکار اجازت دے دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رہنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رہنے دو، لوگ کہیں گے کہ محمد کے بارے میں تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے حوصلے والے ہیں، اور آج ان کی مخالفت میں ایک جملہ کہا گیا اور وہ برداشت نہ کر پائے۔ تو ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا تھا اور بڑے اخلاق دیے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت عائشہ کی روایت میں یہی آتا ہے نا کہ مدینہ منورہ کو جو پیغمبر نے فتح کیا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی جو اپنی آبادی ہے، اپنی آبادی میں تو جنگ ہوئی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے جنگ کی ہے تو کن کے خلاف؟ وہ جو مکہ کے مشرکین تھے، ارد گرد کے قبائل، اور جو مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے تو یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پورے کے پورے مدینہ کے اندر اللہ نے اسلام کو غالب فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو بد اخلاقی یہ بڑی گندی چیز ہے۔ بد اخلاقی آپ بھی ابھی بھی دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، آپ کو بہت سارے ہمارے احباب ایسے نظر آئیں گے جن کا اخلاق گندا ہوتا ہے، ان کے قریب کوئی بھی نہیں آتا۔ اخلاق کی برکت ہے، مجمع بڑھتا ہے، احباب بڑھتے ہیں، تعلق دار بڑھتے ہیں۔ اور اگر مزاج کے اندر اگر سختی ہوتی ہے تو لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو کہا گیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت، اب تن سخت مزاج والے، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے کے سارے صحابہ آپ کے آس پاس سے ارد گرد چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب ظاہر ہے صحابہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ میں نے کس کس کو کہاں کہاں کھڑا کیا تھا، اتنا معلوم ہے نا۔ اب وہ 40 بندے سامنے آئے، وہ 40 بندے سامنے آئے، 40 بندے سامنے آئے۔ جب وہ 40 بندے سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ طبعی طور پر پیغمبر کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کی نیت کا پتہ تھا کہ بد نیت نہیں تھے، غلط فہمی کا شکار ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود ان 40 صحابہ کرام کی سفارش فرمائی، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان کو آپ معاف کر دیں۔ آپ ان کو کیا کریں؟ مطلب معاف اس انداز سے کریں، اس بات کو ان کے سامنے دہرانا نہیں، اگر تم جگہ نہ چھوڑ دے تو یہ معاملہ یوں نہ ہو، آپ ان کو معاف کر لیں۔ نمبر 1، ظاہر آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی نا، آپ ان کو معاف کر لیں، ان کے متعلق دل کے اندر کوئی غصہ اور کوئی ناراضگی نہیں ہونا چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین سے بھی ان کے حق میں استغفار کیجیے، یا اللہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کی بنیاد پر ہوئی ہے اور یہ دل سے اس پر نادم ہے، آپ ان کو معاف کریں، آپ کی نافرمانی ہوئی، آپ ان کے حق میں ہم سے دعا کریں کہ ان سے غلطی ہوئی۔ اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے معاملات بھی آئیں گے، ابھی تو غزوہ احد ہے، آپ کی معیت میں انہوں نے 25 جنگیں اور لڑنی ہیں، اور آپ کے حکم سے انہوں نے 56 جنگیں لڑنی ہیں، آگے بھی تو معاملات آئیں گے نا۔ لہٰذا اب جب آگے والے معاملات آئیں گے تو آپ کی جو عادت مبارکہ ہے، آپ مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں ان 40 بندوں کو نظر انداز مت کیجئے گا،
ان 40 بندوں کو ایسا نہ ہو کہ یہ شرمندہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو آپ ان کو مشورے میں نہ بلائیں اور ان کے دل میں خیال آئے، دماغ میں، کہ پیغمبر ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہمیں قریب نہیں آنے، نہیں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشاورت کرنی ہے آگے بھی۔ تو دیکھیے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور دل میں ندامت تھی، اللہ خود صحابہ کا وکیل بن کر پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے آپ ان کو معاف کر دیجیے، آپ کیا کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ ہاں، تو اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا، لیکن موجودہ زمانے میں بعض بدبخت ہیں جو ابھی تک صحابہ کو معاف نہیں کر رہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو ابھی تک صحابہ کو معاف نہیں کر رہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کے نام پر، کبھی حضرت سیدنا ابو سفیان کے نام پر۔ اور ایک بات نکتے کی آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھیں، جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی ہی گالیاں پڑتی ہیں۔ اب امیر معاویہ کو مذاق تو نہیں ہے، یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن یوں تو نہیں اترا تھا، یہ قرآن تو جبرائیل آتے تھے، پیغمبر کو پڑھ کر سناتے تھے، پھر پیغمبر کسی صحابی سے لکھواتے تھے۔ تو قرآن کریم کی وحی لکھوانے کے لیے جن حضرات کی ذمہ داری تھی، 1.25 صحابہ میں وہ صرف 4 تھے۔ وہ کتنے تھے؟ صرف 4۔ ان 4 میں سے کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نمبر 1۔ پھر دوسری نسبت دیکھیے، حضرت امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیگم ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیگم ہے، گویا کہ یہ پیغمبر کے سالے ہوئے۔ نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ پھر اللہ کے نبی کی ان کو دعا ہے، اللہ کے نبی کی ان کو دعا ہے۔ اتنے سارے فضائل کے حامل ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو معاف نہ کرنا کتنی زیادتی ہے کہ نہیں؟ پھر ان کے والد صاحب حضرت ابو سفیان، وہ پیغمبر کے سسر ہیں، اور سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ ابو سفیان کو گالی گویا کہ پیغمبر کے باپ کو گالی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ ہمارا سسر ہمارے گھر پر آتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ یہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہے، یہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہے۔ تو خلاصہ اور لب لباب یہی ہے، اللہ نے معاف کیا، پیغمبر نے معاف کیا، امت کے بڑوں نے معاف کیا، لیکن ہم نے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ وجہ ہم خود غلط ہیں، ہم کیا ہیں؟ خود غلط ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چھاننی ہوتی نا، چھاننی، آٹا چھاننے والی، اور ایک طرف لوٹا ہوتا ہے، لوٹے میں 2 سوراخ، چھاننی میں بے شمار سوراخ۔ تو چھاننی لوٹے کو کہہ رہی ہے تیرے بندر اتنا بڑا سوراخ، تو لوٹا منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کے کہتے ہیں اپنے سوراخ تو گن، پہلے اپنے سوراخ تو گن کہ تیرے اندر کتنے ہیں۔ ہم جب کسی اور کو برا کہتے ہیں، پھر ان لوگوں کو کہ جن کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق امت کا اجماع ہے، اللہ نے کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں دیے جیسے ہمارے پیغمبر کو ساتھی دیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ چنانچہ صحابہ کرام کی صفات کو اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمایا۔ بہرحال مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ سنت ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مشورہ کس کے بارے میں کرنا ہے؟ مشورہ اس کام کے بارے میں کرنا ہے کہ جس کام کے بارے میں نہ تو قرآن میں حکم آیا ہو، نہ ہی حدیث پاک میں حکم آیا ہو، نہ ہی اجماع امت سے پتہ چلا ہو، اس بارے میں مشورہ کریں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ اور اگر اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے گھر پر بیٹھ جائیں کہ صبح فجر پڑھنی ہے کہ نہیں، بندہ کافر ہو جائے گا۔ فجر تیرے باپ نے بھی پڑھنی ہے۔ ہاں بھائی، سود حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تو اللہ نے حکم دے دیے سر، چلو جو سود کو حلال کر لیا جائے یا حرام کر لیا جائے، اس کے بارے میں اگر مشورہ ہوگا تو وہ مشورہ انسان کو ملحد اور زندیق اور کافر بنا دیتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ مشورہ کرنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام مشورہ ان معاملات میں کرتے تھے جن معاملات کے اندر اللہ کے نبی پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی، اس میں پیغمبر مشورہ کرتے تھے اور مشورے کے مطابق پھر عمل کیا کرتے تھے۔ آ رہی سمجھ میں؟ لیکن ہمارے یہاں لوگوں سے اگر مشورہ کریں اور ان کے رائے نہ بانے باتیں منہ چڑھا لیتے ہیں، میری تو مانی نہیں، تو یہ جو کہتے ہیں نا میری مانی نہیں، یہ سب سے پہلے منافقین نے کہا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا احد کے اندر، ہم واپس جا رہے ہماری تو مانی نہیں، جب ہماری نہیں مانی تو ہم کیوں اپنے آپ کو مروائیں۔ تو یہ پیچھے ایک رگ آ رہی ہے نا، ایک رگ ہے جو ہمارے اندر بھی ہے منافقوں والی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد
جب کسی کام کے بارے میں طے ہو جائے فتوکل علی اللہ، اب اللہ کے بھروسے پر کام کرنا شروع کر دیا جائے۔ توکل کس بات کا نام ہے؟ ہاتھ پاؤں مارنے کا نام ہے، نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑنے کا نام ہے، نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑنے کا نام ہے۔ ایک ہے توکل، اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا اور اللہ کی ذات سے امید لگانا، اس کو شریعت میں کہتے ہیں تعطل۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ حرامی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرامی، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ پاؤں مارنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ نہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، اور میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے نبی کی یہ سنت پوری کر لیں ہم، آگے نتیجہ جو اللہ کو مقدر ہوا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کی ذات توکل کرنے والوں سے محبت فرماتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ توکل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ننگی تلوار تمہارے سر پر لہرا رہی ہو تمہیں باہر نکلنا چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یار یہ علماء کو دیکھو، یار یہ بڑے بڑے علماء کو دیکھو، اتنے گھاٹ لے کے گھومتے ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کو اللہ پر یقین نہیں؟ بھائی ہے یقین، انکاری والی بات نہیں ہے، یقین ہے، لیکن یہ اسباب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں، اور سبب کو اختیار کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں احد کی لڑائی میں باوجود ہے کہ پیغمبر کا ایمان کتنا ہوگا، لیکن پیغمبر نے مکمل جنگی لباس پہنا ہے امت کو بتلانے کے لیے۔ اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا بھروسہ اسباب پر ہے بابو، ہمارا بھروسہ اسباب پر ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہمارا بھروسہ کس پر؟ اسباب پر ہے نا؟ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اسباب پر ہے نا؟ شبیر ہمارا بھروسہ اسباب پہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ بولیے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، کسی جگہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی جگہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ نکلے باہر جا کر استسقاء کی نماز ادا کریں گے، تو بچہ بھی اندر گیا اور چھتری لے کر باہر آنے لگا۔ تو ہماری طرح کے کچھ چول قسم کے تھے، انہوں نے کہا کہ یار خدا کے بندے ابھی بارش مانگنے جا رہے ہیں، صبر کر۔ اس نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ جس خدا سے مانگ رہے ہو اس پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ وہ بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھروسے کی بنیاد پر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ معاملات کرتا ہے۔ ہاری سمجھ میں؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہمارے سب کے گھروں میں نا، ہم بچے کو اچھالتے ہیں کہ نہیں اچھالتے؟ اچھالتے نا، بچہ روتا ہے ہنستا ہے، وہ باپ کے ہاتھوں پر بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ نیچے مضبوط ہاتھ موجود ہیں، مضبوط ہاتھ موجود ہیں، اس بنیاد پر وہ چیختا نہیں ہے بلکہ وہ ہنستا ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ اپنی مدد کو دور کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ منافق بڑے خبیث قسم کے تھے۔ احد کی لڑائی میں 70 لاشیں اٹھا لی گئیں، سارے صحابہ زخمی ہو گئے، مال غنیمت تھوڑا بہت باقی بچا، باقی تو کافر اپنا سامان بھی لے گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے اس سامان کے اندر ایک بہت بڑی چادر تھی، اللہ کے نبی نے سارا سامان کا ڈھیر لگوایا، مال غنیمت کی تقسیم شروع فرمانی تھی، ایک منافق بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا وہ بڑی لمبی چادر نظر نہیں آ رہی، تو دوسرے منافق نے کہا یہ محمد نے اٹھا لی ہوگی، معاذ اللہ۔ پیغمبر پر چوری کا الزام، پیغمبر پر چوری کا الزام، حالانکہ پیغمبر کو اولاً چوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ پیغمبر کو ویسے ہی اجازت ہے
آپ تقسیم سے پہلے جو چیز چاہیں اپنے لیے لے لیں، تو کیا ضرورت ہے پیغمبر کو چوری کی؟ لیکن منافقین نے پیغمبر پر چوری کا الزام لگایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ گندی بات کہی۔ اللہ نے فرمایا وما کان لنبی، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے ان یغل، کہ وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ ومن یغلل، اور جو بھی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، تو جو خیانت کی ہوگی وہ لے کر آئے گا اللہ میاں کے پاس، سوئی بھی لے کر آئے گا، دھاگا بھی لے کر آئے گا۔ خیانت عمومی عام بندے کی، اور ایک جو سرکاری بیت المال ہے، بجلی کے بل نہیں دیتے ہو، گیس کے بل نہیں دیتے ہو، تو یہ قومی خزانے کے اندر خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میری بات کو مذاق مت لیا کریں آپ لوگ، ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے حضرات ہیں۔ شریعت یہی ہے، جو زمین پر ہو رہا ہے یا میں اور آپ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی مولوی آپ کو کہتا ہے، اگر کوئی پیر سائیں آپ کو کہتا ہے یہ سب جائز ہے کنڈے کی بجلی، تو خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مستند ادارے دارالعلوم کراچی ہے، آپ ان سے جا کے معلوم کریں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ کنڈے کی بجلی جائز ہے، بنوری ٹون اگر کہہ دے کہ کنڈے کی بجلی جائز ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ استعمال کریں، انکار والی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو پریشر بڑھانے کے لیے گھروں پر مشین لگاتے ہیں، پریشر بڑھانے کے لیے گھروں پر مشین لگاتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہا تھا اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے مانی آج تک وہ بھی زندہ ہیں، مرے تو نہیں بھائی؟ بولو، عمران صاحب آپ نے اپنے گھر سے نکالی، آپ کے گھر پر فقر و فاقہ آیا؟ نہیں ہے نا بھائی، سب زندہ ہے نا۔ اور جنہوں نے نہیں مانی، نہیں چون کے چنا کے اگر مگر، یاد رکھیے گا شریعت میں چون چنا کے اگر مگر سے بات، شریعت نے کہا حلال، شریعت نے کہا حرام، کہانی ختم ہو گئی نا؟ کہانی ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس میں یار اصل میں یار وہ یار یہ یار وہ نہیں، یار یہ قرآن آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ جس نبی نے حلال اور حرام کے متعلق ہمیں جزیات اصولوں کی شکل میں بیان کیے تھے، اس پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے 1444 سال گزر چکے۔ ٹھیک ہے، انہی کی بتلائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں یہ بڑے مدارس والے علماء ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، گیس پریشر والی مشین حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ یا لیاری کے اندر بھی میرے خلاف بڑا واویلا بچہ، ظاہر ہے بڑے بڑے ماشاءاللہ حضرات ہیں، کافر مولا، بڑے بڑے پیٹ، ان کی تو توہین ہوتی ہے، ان کی بیگم لکڑی جلائے، اللہ، ان کی ناک کے اندر سے بہنے والا گیگا کالا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، سلنڈر اتنی لائن میں کون؟ میری گاڑی، میں پراڈو سے اتر کر سلنڈر لے کر جاؤں گا، میری تو توہین ہو جائے گی نا سر۔ میں ہوٹل پر جاؤں لائن میں لگنے کے؟ نہیں تو کیا کریں جی، ہمارے پاس طریقہ ہے نا، 1800 روپے کی مشین، دن دنا دن دھن، آرام کھاؤ رات کو بھی، آرام کھاؤ صبح بھی، فجر میں خنزیر کی طرح سوتے رہو۔ جو فجر میں نہیں آتا یا جس کے بچے نہیں اٹھتے، تحقیق کر لینا، گھر پہ مشین لگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نہیں یقین آتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ، قرآن میرے آگے ہے، جاؤ تحقیق کرو، جن کے گھر پر مشین لگی ہے ان کی نمازیں پوری نکل آئے، میں آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا، جاؤ تحقیق کر لو۔ حرام حرام ہے میری جان، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک چیز پر آ گیا کہ یار یہ نہیں تو نہیں، کہانی ختم۔ بولیے، حضرت حسین چھوٹے تھے، 7 سال کے تھے، یہ 6 سال کے تھے، کھیلتے کھیلتے آئے وہاں سے باہر سے، تو پیغمبر کے سامنے صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی یوں ہاتھ مارا اور 1 یا 2 کھجوریں منہ میں لے لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس ننھے حسین کو پکڑ کر باقاعدہ دبایا، انگلیاں اندر ڈال کر اندر سے اس کو نکالا اور امت کو سبق دیا، بیٹا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر حسین کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ کربلا میں۔ کیسے ہوئی ہے؟ نماز کی حالت میں۔ کیسے ہوئی ہے؟ صرف ایک فرمائش کی ہے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں، صرف ایک فرمائش کی، ظالموں ہمیں نماز پڑھنے دے، بات ختم ہو گئی۔ اس موقع پر اگر نماز نہیں چھوٹی ہے تو پیچھے حلال کی برکت ہے،
پیچھے کیا ہے؟ حلال کی برکت ہے۔ ایک موقع پر ابو بکر صدیق کے منہ میں ایک مشتبہ لقمہ جس کے حلال اور حرام کے بارے میں کنفرم نہیں تھا چلا گیا، حضرت والا نے انگلیاں مار مار کے نہ صرف اس کو نکالا بلکہ انگلیاں مار مار کر الٹی کی کہ جو اندر معدے کے اندر ہے وہ سارا باہر نکل جائے۔ امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہے؟ بولو۔ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جی ہماری بکری چوری ہو گئی ہے۔ کوفہ کے اندر کیا کہا؟ ہماری بکری چوری ہو گئی۔ امام صاحب نے فوراً کہا کہ بھائی تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، بکری نہیں ملی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے بڑے بڑے بیوپاریوں کو بلایا جو بکریوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، اور ان سے کہا ہاں جی یہ بتلائیے بکری زیادہ سے زیادہ بکری کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ سب نے کہا 6 سال۔ سب نے کیا کہا؟ 6 سال۔ امام صاحب نے فرمایا کہ 6 سال سے اوپر کا نہیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، 7 سال تک کے لیے مجھ پر بکری کا گوشت حرام ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بکری کا ہے۔ ممکن ہے کہ جس دکان پر میں گوشت خریدنے کے لیے جاؤں گا وہی حرام والا چوری والی بکری کا گوشت نہ آ جائے۔ 7 سال تک نہیں کھایا۔ بولو۔ ایک طرف ابو حنیفہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور ہم وہاں پر بھی بولیں گے یہ دیکھو بڑے مولوی ہے، یہ دیکھو جی ہماری جیسے لیڈیز کی طرح عادت ہوتی ہے، یہ دیکھو جی یہ کہاں جا رہے ہیں۔ برا مت منائیے گا، گیس والا بھی حرام اور یہ کنڈے والا یہ بیٹھا ہوا کیا نام ہے اس کا؟ اپنا کیا نام ہے اس کا؟ پتہ نہیں، نام نکل گیا۔ ہاں شمیم۔ اس سے پوچھو ہمارے گھر پر کتنا بل چڑھا ہوا، الحمدللہ کوئی کنڈا نہیں لگایا، پوچھو ان سے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اپنے کنڈے چیک کروائیں نا شہزادو، ماشاءاللہ ڈبل میٹر۔ اس پر اے سی چل رہا ہے، وہ ذرا مٹھی گرم پر لگا دیا تو حرام ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولو حرام ہوا؟ گیس تو لیاری میں نہیں آ رہی تو جمعے والے دن پانی کیسے گرم کرتے ہیں؟ وہ پریشر والی مشین سے ماشاءاللہ گیس کھینچ کر منڈ کے گرم کرتے ہیں۔ تو حرام ہے میری جان۔ پھر جمعہ قبول ہوگا؟ بولو۔ حجاج ابن یوسف مدینہ کا گورنر بنا نا تو لوگوں نے کہا یہ حسن بصری جیسے لوگ ہیں تیری دال نہیں گلے گی۔ اس نے کہا ٹینشن کی بات نہیں، سارے علماء کی دعوت کی اور حرام کھلا دیا۔ کیا کر دیا؟ حرام کھلایا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ حرام کا لقمہ جس پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ 40 دن تک روتے رہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہونی، اور میں نے 40 دن کے اندر اپنا کام پورا کر دینا ہے۔ کتنے بندے پھڑکائے تھے؟ 99,000 تو اپنے ہاتھ سے، 99,000، اور اس کے حکم سے جو گئے وہ الگ ہیں۔ تو سوال یہ ہے حرام کی گیس پر پکنے والا کھانا حلال ہوگا؟ بولو۔ حضرت آپ اپنے بچے کو نماز کا نہیں کہتے؟ مانتے ہی نہیں، کیسے مانے گا؟ حرامی مانتا ہے کبھی؟ ہاں، جو حرام کی پیداوار ہوگا وہ مانے گا؟ ہاں، اور اگر میں خود حرام کھا رہا ہوں تو میری بات میں اثر ہوگا؟ بولو ہوگا سر؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، برا مت بنائیے گا، سب غلط ہے جی۔ وَمَنْ يَغْلُ، جو خیانت کرے گا، جو کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا، وہ قیامت والے دن لے کر آئے گا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر دیا جائے گا ہر ایک نفس کو پورا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم بھی انشاءاللہ وہاں قیامت والے دن ہوں گے اللہ نے چاہا تو یہاں جو ماشاءاللہ گھر کی گرم روٹیاں کھا رہے ہیں، ہم بھی کہیں گے خدایا ان کو بھی دیکھیں نا ذرا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ان کو بھی دیکھیں نا ذرا ماشاءاللہ۔ ہم جب لائن میں کھڑے ہوتے تھے یہ گھر پر حرام کھا رہے ہوتے تھے تو وہاں پر پتہ چلے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ یہ بات جا کر بیویوں کو بتلاؤ، ان کو پھونک مارنے میں آسانی ہوگی چولہے میں کہ جی چلو جی آج جو خون جل رہا ہے کل انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں بھلا بتلاؤ تو جو اللہ کی رضامندی کی پیروی میں لگا رہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے؟ اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے ترجمہ کہ بھلا وہ بندہ جو اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنا بل بھرواتا ہے، اپنا کیا کرتا ہے؟ بل بھرواتا ہے اور لکڑیاں جلاتا ہے، حرام کی گیس پر روٹیاں نہیں پکواتا، اور وہ جو کنڈے کا بل استعمال کرتا ہے، کنڈے کی بجلی استعمال کرتا ہے، چوری کی گیس استعمال کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔
وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا صادق بھائی؟ جہنم میں ہوگا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ایسے لوگوں کی، یا مطلب جو اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بھی طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ